جو توحید ربوبیت ہے، جو بڑی بڑی 3 اقسام ہیں، آگے پھر ان کی بھی اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت کی 4 اقسام ہیں اور توحید الوہیت کی 5 اقسام ہیں۔ جو توحید ربوبیت کی 4 اقسام ہیں ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے توحید فی الذات، جو دوسری ہے وہ ہے توحید فی الصفات، اور جو تیسری ہے وہ ہے توحید فی الافعال، اور توحید ربوبیت کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کیا ہے؟ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی مشابہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے جنا نہیں گیا اور رب نے آگے کسی کو جنا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ سورہ اخلاص شریف یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو توحید فی الذات یہ ہے کہ صرف اور صرف ذات خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اللہ ذات میں واحد ہے، اسی طرح اللہ صفات میں بھی واحد ہے۔ توحید فی الصفات کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، ان خاص صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے توحید فی الافعال، افعال جمع ہے فعل کی، فعل کہتے ہیں کام کو، افعال کہتے ہیں کاموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص کام ہیں ان خاص کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو توحید فی الافعال کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں بار بار جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کاموں میں سے، اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے، یہ جو لفظ خاص بول رہا ہوں یہ خاص مقصد کے لیے بول رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو لفظ خاص بول رہا ہوں یہ خاص مقصد کے لیے بول رہا ہوں، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے چل کے آ جائے گی کہ یہ خاص لفظ بار بار کیوں بولا جا رہا ہے۔ توحید فی الاسماء، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام تو بڑی دور کی بات ہے، صفات تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ہمیں جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ داتا صاحب کہتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں تو داتا تو اللہ کا نام ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ جب پوچھا جائے کہ داتا اللہ کا نام کیسے، اور کیسے شرک ہو گیا، کسی بندے کو داتا کہنے سے شرک کیسے ہو گیا، بھائی افضل بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ آگے سے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ داتا کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے دادن سے، دادن اس کا مصدر ہے، تو دادن کا معنی ہے دینا اور داتا کا معنی ہے دینے والا۔ تو وہ آگے سے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھ لو تم نے خود ہی تو بتا دیا کہ داتا کا معنی ہے دینے والا، تو دینے والا تو اللہ ہے، لہذا تم مشرک ہو۔ یہ ہمارے اوپر ان کا الزام ہوتا ہے۔ ہم جب کسی بندے کو داتا کہتے ہیں، اگر ہمیں علم ہوتا، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کس چور دروازے سے داخل ہو کر کسی اللہ کے ولی کو داتا کہنے کی وجہ سے یہ ہمیں مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، تو ہم فوراً اس کو جواب دیتے، ہم کہتے ارے اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو، جب ہم کسی اللہ کے ولی کو داتا کہہ رہے ہیں تو داتا کے نام سے جو ہم پکار رہے ہیں، تم رب کے ناموں میں سے کوئی ایک نام بتاؤ جو کہ داتا ہو، کہ رب کو بھی داتا کہا جاتا ہو۔ تو پھر اس کی گوٹی گھوم جاتی، وہ کہتا ہے اس کو بولو بھائی اللہ کے نام توقیفی ہیں، اللہ کے نام جن ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے وہ قرآن میں آ چکے ہیں،
جن ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنے ناموں کو پہنچایا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم نے مجھے پکارنا ہے اپنی مرضی کے مطابق نہیں پکارنا، اپنی لغت کے مطابق نہیں پکارنا، اپنی زبان کے مطابق نہیں پکارنا۔ تم انگریزی بولتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم فارسی بولتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم پنجابی بولتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم اردو بولتے ہو تو کوئی بات نہیں، تم پشتو سنسکرت بولتے ہو، تم دنیا کی کسی بھی لینگویج کے باسی ہو اور کسی بھی لینگویج میں پلے بڑے ہو اور کسی بھی لینگویج اور زبان کو سیکھ کے تم نے علم حاصل کیا ہے، کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی لٹریچر پڑھا ہے، لیکن تم اپنی زبان میں مجھے نہیں پکارو گے۔ جب بھی پکارو گے عربی زبان میں پکارو گے اور ان ناموں سے پکارو گے جو نام میں نے اپنے آپ کو پکارنے کے لیے تمہیں بتائے ہیں۔ تو داتا تو فارسی کا لفظ ہے، کتنا بڑا الزام تھا، صدیوں ہم نے اس کو برداشت کیا کہ تم داتا کہتے ہو، اور داتا کا معنی ہے دینے والا، تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کو بولو بھائی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم جو شرک کا الزام لگا رہے ہو لفظ داتا بولنے کی وجہ سے، تو داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں، اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ اللہ نے خود اپنے نام سکھائے ہیں کہ ان ناموں سے مجھے پکارا جائے، تو کیا کوئی اللہ کے سکھائے ہوئے ناموں میں سے، قرآن و سنت میں اللہ کے آئے ہوئے ناموں میں سے کوئی رب کا نام داتا بھی ہے؟ تو جب رب کا نام داتا نہیں تو پھر تم نے کس طرح کر کے ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا؟ تو کتنی بڑی دھاندلی ہے۔ توحید ربوبیت 4 اقسام، نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی الافعال، نمبر 4 توحید فی الاسماء۔ نہ اللہ کا ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اللہ کے ناموں میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔